زمین سے 400 کلومیٹر دور آسمان میں یہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ یہ اسپیس اسٹیشن مسلسل ہماری زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ اسپیس اسٹیشن بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ اس کا وزن 4,20,000 kg ہے، جو تقریباً 300 گاڑیوں کے برابر بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا یہ اسٹیشن زمین سے اسپیس میں آخر گیا کیسے؟ ورلڈ انفارمیشن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS انسان کی بنائی گئی اب تک سب سے مہنگی چیز ہے۔ اس اسپیس اسٹیشن کو بنانے میں ٹوٹل $150 بلین کا خرچہ آیا ہے۔ ISS کا مقصد کیا ہے؟ اس میں رہنے والے ایسٹروناٹ بغیر گریوٹی کے کیسے رہتے ہیں؟ ان کو کھانا پینا اور آکسیجن کیسے ملتا ہے؟ اور ISS کو زمین سے اسپیس میں کیسے لے جایا گیا؟ یہ سب جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ISS ویسے تو ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا پھیلا ہوا ہے، جس میں سے زیادہ حصہ اس میں لگائے گئے سولر پینل کا ہے، لیکن ISS کے جس پارٹس میں ایسٹروناٹ رہتے ہیں وہ جگہ بھی 6 بیڈ روم ہاؤس جتنی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہماری دنیا کے گرد مسلسل 27,500 کلومیٹر پر آور کے اسپیڈ سے گردش کر رہا ہے۔ یہ اسپیڈ اتنی ہے کہ ISS 24 گھنٹوں میں 16 مرتبہ دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی طرح یہ اپنے آربٹ سے بھٹک گیا ہو۔ ISS اور ان میں رہنے والے ایسٹروناٹ کا اسپیس میں صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ایکسپیریمنٹ کرنا۔ جی ہاں، ISS میں امریکہ اور رشیا کی بنائی گئی لیبارٹری موجود ہے، جن کو اسپیس لیبارٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ان لیبارٹری میں ایسٹروناٹ زمین سے لائی ہوئی مختلف چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپیس میں کیسے ری ایکشن ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ زمین پر آنے والی قدرتی آفتوں کو ISS کی مدد سے ڈیٹیکٹ کر کے کافی نقصان سے بچا جا سکتا ہے، اور انسان کا ارتھ کے علاوہ مارس جیسے پلینٹ پر رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا، اس حوالے سے بھی ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ ISS کی مدد سے کی جا رہی ہیں۔ ISS پر ٹوٹل 6 ایسٹروناٹ رہتے ہیں، جن کے رہنے اور کام کرنے کے لیے یہ کیپسول موجود ہیں، جو آپس میں ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نہانے دھونے سے لے کر کھانے پینے تک اور انٹرٹینمنٹ سے لے کر ایکسرسائز تک تمام سہولیات ان کیپسول میں موجود ہیں۔ اگر کوئی چیز غیر موجود ہے تو وہ ہے زمین کی کشش، یعنی گریوٹی۔ جی ہاں، گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسٹروناٹ ISS میں اپنا وزن محسوس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو بیٹھنے اور لیٹنے کی کوئی فیلنگ آتی ہے۔ ایک کیپسول سے دوسرے کیپسول میں جانے کے لیے یہ خود کو پش کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو پکڑ کر اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کی بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کھانے زمین پر پکنے والے کھانے سے بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں۔ ہم جو کام روزانہ زمین پر کرتے ہیں، وہ سارے کام اسپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں، جیسا کہ پانی پینا، دانتوں کو برش کرنا اور ایکسرسائز کرنا۔ اسپیس اسٹیشن میں ایسٹروناٹ بہت لیزی اور سست بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے پاس خاص قسم کی ایکسرسائز مشین بھی ہوتی ہے، جس پر روزانہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ مختلف ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے علاوہ ایسٹروناٹ کا کام ISS کی دیکھ بھال کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کو کبھی اسپیس اسٹیشن کے باہر جا کر کوئی کام کرنا ہو تو یہ بغیر اسپیس سوٹ کے اسپیس اسٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ اسپیس میں ایک ہی وقت میں 250 سینٹی گریڈ گرمی اور 250 سینٹی گریڈ سردی بھی ہوتی ہے۔ اگر سورج موجود ہو تو انسان کے جسم کو اسی وقت جلا کر راکھ کر دے گا، اور اگر سورج موجود نہ ہو تو انسان کو ایک ہی پل میں فریز کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے یہ اسپیس سوٹ بنایا گیا تھا جس میں آکسیجن کا پریشر اور گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے میکانزم موجود ہوتا ہے۔ ایسٹروناٹ کے سونے کے لیے ISS میں چھوٹے چھوٹے کیبن موجود ہوتے ہیں، جہاں وہ سلیپنگ بیگ میں خود کو بند کر کے آرام سے سو سکتے ہیں۔ 6 ایسٹروناٹ کے لیے صبح کا بریک فاسٹ، لنچ اور
کنٹینر کے لیے کھانے کا سامان 6 سے 7 مہینوں تک چل جاتا ہے، یعنی 7 مہینوں کے لیے ٹوٹل 3780 میل بنا کر ان کو ISS میں ڈلیور کی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 1 kg کھانے کو ISS تک پہنچانے کی کاسٹ تقریباً $10,000 آتی ہے۔ یہ کھانے کو کوئی شیف تیار نہیں کرتے بلکہ اس کام کو ناسا فوڈ سائنٹسٹ انجام دیتے ہیں۔ ناسا فوڈ سائنٹسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسٹروناٹ کے لیے ایسا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے جس کا وزن بھی کم ہو، جس کو 7 مہینوں تک سٹور کرنے کے لیے فریج کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور ان کھانوں میں ضرورت کے سارے نیوٹریشن موجود ہوں۔ اس کے علاوہ یہ فوڈ سائنٹسٹ کھانا پکانے کے بعد ان کو فریز ڈرائنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں 97% پانی ختم ہو جاتا ہے اور کھانے کا ویٹ صرف 3% آ کر رہ جاتا ہے۔ اب ان ڈشز کو پیکنگ مشین میں نہ صرف پیک کیا جاتا ہے بلکہ ان کے اندر سے ساری ہوا بھی نکال لی جاتی ہے۔ سارا کھانا ایک پارسل میں اچھی طرح پیک کر کے ناسا کے سپلائی موڈیول سگنس میں رکھ کر روانہ کیا جاتا ہے۔ مسلسل 48 آور کے بعد سگنس یہ کھانا لے کر ISS پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی کھانے کی بات، اب آتے ہیں پانی کے استعمال پر۔ ISS پر موجود ایسٹروناٹ زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں صرف اور صرف 1% پانی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، ISS میں موجود ہائی ٹیک واٹر جو ISS میں موجود ویسٹ پانی کو بھی فلٹر کر کے پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو پانی ایسٹروناٹ ISS میں پیتے ہیں وہ ہوتا تو بالکل صاف ہے، لیکن اصل میں وہ پانی ISS میں موجود ہیومن ویسٹ کو ری سائیکل کر کے واپس صاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو جو پسینہ آتا ہے وہ بھی واٹر ری سائیکلنگ سسٹم خود ہی ریزرو کر کے اس کو فلٹر کر کے واپس استعمال کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس طرح ISS میں پانی کا استعمال 99% سیو کیا جاتا ہے۔ اسپیس میں ایسٹروناٹ سانس لینے کے لیے آرٹیفیشل آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آکسیجن اسپیس میں ڈلیور کیسے کی جاتی ہے؟ آخرکار آکسیجن کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک دن میں 840 گرام کا آکسیجن استعمال کرتا ہے، یعنی اسپیس میں 6 ایسٹروناٹ 6 مہینوں میں 1000 kg کا آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ یہ 1000 kg آکسیجن ان کو زمین سے نہیں بھیجا جاتا بلکہ ISS میں موجود آکسیجن بنانے کا بھی ایک سسٹم موجود ہے۔ جی ہاں، ناسا کے مطابق اسپیس اسٹیشن میں الیکٹرولیسس کے ذریعے آکسیجن بنایا جاتا ہے، یعنی سولر پینل سے ملنے والی بجلی کو پانی سے گزار کر اس میں آکسیجن تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا وزن 4,20,000 kg ہے، جو کبھی بھی خالی نہیں ہوا۔ فٹ بال فیلڈ جتنا اسپیس اسٹیشن مختلف موڈیولز کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے موڈیولز کبھی بھی زمین پر ایک ساتھ نہیں جڑے۔ 1998 میں پہلی بار لانچ ہونے والا اسپیس اسٹیشن کچھ ایسا دکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے موڈیولز ایڈ ہوتے گئے اور آخرکار 2011 میں ISS اپنی فائنل شیپ میں آ گیا۔ ناظرین، اب جانتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹ۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سولر پینل کے ذریعے ایک دن میں 120 کلو واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بجلی ہے جتنی 40 گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ ISS میں ٹوٹل 50 کمپیوٹر لگے ہیں جو پورے اسپیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں۔ ISS میں ٹوٹل 2 باتھ روم، 6 سلیپنگ کیبن اور ایک جم موجود ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک اسپیس کرافٹ زمین سے صرف اور صرف 4 آور میں ISS تک پہنچ سکتا ہے۔ اسپیس واک کے دوران ایسٹروناٹ کو کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے جو اسپیس میں موجود نہیں ہے۔ ناظرین، چاند کے بعد آسمان پر دوسری سب سے زیادہ چمکنے والی چیز ISS ہے، جس کو زمین سے دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ 24 آور کے دوران ISS میں موجود ایسٹروناٹ 16 سن رائز اور 16 سن سیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔